اللہ قرآن کو رمضان میں نازل کیا تو ماہ ربیع الاول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو قرآن، رمضان، زکوٰۃ یہ سب چیزیں ہم کو نہیں ملتی، اور اگر ملی ہیں تو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان ملت، حدیث شریف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت، تیسرا ان کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، حافظ قرآن بناؤ۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس لیے کہ یہ جو لوگ قرآن کے حاملین ہوں گے وہ اس دن اللہ کے سائے میں رہیں گے جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ تو علماء کرام نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو اگر کوئی چیز سکھانا ہے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو علماء کرام نے اس حدیث شریف کے بارے میں لکھا کہ اگر کسی کو حافظ قرآن بننا ہے تو اس وقت تک اس کے سینے میں قرآن نہیں اترتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اور اس وقت تک اس کے سینے میں قرآن نہیں اترتا جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ علماء کرام نے سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اپنی اولاد کو پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ، پھر اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہیں پر پڑھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ، جس کو مجدد الفسانی کے نام سے ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں اور صبح قیامت تک جانتے رہیں گے، یہ وہ شیخ احمد سرندی ہے جنہوں نے مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں، جس نے دین الہی کے نام سے ایک نئے دین کی شروعات کی تھی، تو اس دین الہی کا تعاقب اور اس کے خلاف اگر کسی نے حق کو بلند کیا تو وہ اس شخص کا نام شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ تھا۔ تو شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ اکثر ایصال و ثواب کرتے، تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ شیخ احمد، تم سب کا ایصال ثواب کرتے ہو، مگر تم اپنے ایصال ثواب میں تمام صحابہ کا نام لیتے ہو، مگر تم حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ میں اکثر رات کا کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا تھا؟ تو شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد سے اپنے ہر ایصال ثواب میں وہ ہماری امت کی ماں کا نام لیتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ مدینہ شریف تشریف لے کر گئے، تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کی ہے، کسی نے مجھے تحفہ دیا تھا، اور جس عالم دین نے مجھے تحفہ دیا تھا انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف گئے، اور مدینہ شریف جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر تفسیر لکھوں گا میں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مدینے میں ایک کتاب کی دکان سے گزرے، تو جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کے لیے اگر کہیں پر کتاب کی دکان دکھ جاتی ہے تو ان کا حال ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹے بچے کے سامنے اگر آپ اس کو کھلونے کی دکان سے لے کر چلے جاؤ تو پکار کر کہتا ہے کہ ابا امی میرے کو یہ کھلونا دلاؤ۔ تو علماء کرام کے لیے وہ کتاب کی دکان ایک کھلونے کی دکان ہوتی،
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس کتاب کی دکان میں گئے، بہت سی کتابیں خریدیں، اور اس کے بعد کتابیں خریدنے کے بعد پیسے ختم ہو گئے، تو ان کو وہ کتاب اس کتاب خانے کا اس دکان کے بچے نے ان کو قلم دکھایا، تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے پوچھا اس قلم کی قیمت کیا ہے؟ تو کافی قیمت تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو نہیں خرید سکتا، اتنے کتابیں خرید چکا ہوں، اب میرے پاس پیسے نہیں ہے کتاب خریدنے کے لیے۔ چلے گئے، دوسرے دن مسجد نبوی میں اسی دکان کا بچہ مفتی احمد یار خان نعیمی کو ملا اور کہا یہ کل آپ میری دکان میں آئے تھے، یہ قلم، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کل ہی کہہ دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اس قلم کو خرید سکوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آ کر مجھ سے کہا کہ میرا غلام احمد یار خان کو یہ قلم تم تحفتاً دے دینا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ۔ پھر حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ، اور اہل بیت سے محبت ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، میں اپنے مختصر سے وقت میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اہل بیت سے محبت۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت بلال کا واقعہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، وصال ہوا، تو صدیق اکبر حضرت بلال پر نظر رکھتے تھے کہ کہیں وہ مدینے کو چھوڑ کر نہ چلے جائے، کیونکہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ فاروق اعظم کے دور خلافت آیا تو حضرت بلال ایک کاروان کے قافلے کے ساتھ مدینے سے چلے گئے، شام کی سرزمین پر گئے، وہاں پر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا کر کہا کہ اے بلال اتنی دوری کیسے ہم سے؟ حضرت بلال واپس مدینہ شریف کو آئے، جب مدینے میں معلوم ہوا کہ حضرت بلال آ گئے ہیں تو پورے صحابی رسول جا کر حضرت بلال سے کہے کہ بلال وہ اذان دے دو، وہ اذان دے دو۔ حضرت بلال نے انکار کیا کہ نہیں اب میں اذان نہیں دے سکتا، مگر صحابی رسول کو معلوم تھا کہ حضرت بلال سے اپنی بات کیسے منوانا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جنت کے پاس گئے اور کہا کہ آپ حضرت بلال سے کہیے، وہ آپ کی بات کا رد نہیں کر سکتے۔ جب جنت کے شہزادوں نے حضرت بلال سے کہا تو حضرت بلال نے کہا کہ میں آپ کی بات کو قبول کرنا یہ میرے لیے ضروری ہے، میں اذان اس لیے نہیں دینا چاہ رہا تھا کیونکہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے اذان دیتا تھا اور جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا تھا۔ اب میں اذان نہیں دے سکتا مگر آپ کا حکم ہے شہزادوں کا۔ تو جب حضرت بلال نے اذان دی تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، سب نے پکار کر کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے؟ اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے انتہا رونا شروع کر دیے، آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اور کسی ایک روایت میں آیا کہ آپ زمین پر گر گئے، کسی ایک روایت میں آیا کہ آپ نے اذان اپنی ختم کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد حضرت بلال پھر شام کو چلے گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اہل بیت سے محبت۔ پھر ایک اور واقعہ کہ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی عمر 11 سال کی تھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اونٹ پر جا رہے ہیں، ایک صحابی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے
اونٹ پر جا رہے ہیں تو دوڑ کر اونٹ کی رسی کو سامنے پکڑ کر لے کے چلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے, اپنے اونٹ سے اتر جاتے ہیں. تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ اس گھرانے سے اس طرح سے برتاؤ کیا جائے. تو عبداللہ ابن عباس کیا کرتے ہیں, وہ فوراً حضرت زید بن ثابت کا نے علماء کرام نے لکھا کہ ایسے صحابی تھے جن کے علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, وہ فوراً ان کا ہاتھ چومتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس جب زید بن ثابت صحابی رسول کا ہاتھ چومتے پوچھتے یہ کیا ہے, تو آپ فرماتے کہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ علماؤں کی عزت کرنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے کہ اگر ان کی اولاد, ان کی بیویاں, ان کے والدین, ان کی دولت, ان کا کاروبار اللہ اس کے رسول سے محبت اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے ان کو روکتے ہیں تو تیار ہو جاؤ اللہ کے عذاب کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. زبان سے دعوے تو سب لوگ کر دیتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجھے یاد آ رہا ہوا واقعہ کہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جس راستے سے فاروق اعظم گزرتے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا. فاروق اعظم کا دور خلافت, اور کسی نے آ کر فاروق اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ آپ تو بڑے انصاف پسند ہیں, مگر یہ کیا ہے کہ ہم مسجد نبوی کو جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو حضرت عباس کے گھر پہ ایک پرنالہ ہے, اس سے پانی گرتا ہے اور ہم نمازیوں پر پانی اچھلتا ہے. تو فاروق اعظم اونٹ پر گئے اور اونٹ پر بیٹھ کر آپ نے حضرت عباس کے گھر سے پرنالہ نکال دیا. اور جب حضرت عباس سے مسجد نبوی ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ کے لوگوں نے جب حضرت عباس سے کہا کہ فاروق خلیفہ فاروق اعظم نے آ کر آپ کے گھر سے پرنالہ نکال دیا, تو حضرت عباس نے کہا کہ فاروق اعظم دوبارہ آ کر اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگائیں گے, اور مسکرا رہے تھے. مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم نے ان سے کہا کہ میں نے پرنالہ اس لیے نکال دیا کیونکہ اس سے پانی گرتا تھا, نمازیوں پر پانی گرتا تھا نماز کو جب آتے تھے. تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے نکالا ہے, مگر آپ اس بات کو جان لو کہ جب میں اپنا گھر بنا رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پرنالے کو لگایا تھا. فاروق اعظم پر رقت طاری ہو جاتی ہے, ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں. روایت حدیث لکھنے والے لکھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے گھر تک لے کر گئے اور کہا کہ حضرت عباس اب آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو کر اپنے گھر کا پرنالہ لگائیے. حضرت عباس فاروق اعظم کے کھندے پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگاتے ہیں, اور جب اترتے ہیں تو فاروق اعظم حضرت عباس دونوں روتے ہیں, آنکھوں میں اتنے آنسو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. میرے عزیز دوستوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے مکے سے مدینے کی طرف, اور ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, صدیق اکبر کو روکے گا یا ان کو حراست میں لے گا تو اتنے انعام کا اعلان کیا. سراخہ بن مالک بھی نکل جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا جب قریب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضرت اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے, تو سراخہ کا اونٹ زمین اس کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے. وہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کے رسول ان کو معاف کرتے ہیں. پھر دوسری مرتبہ پھر وہی کوشش کرتے ہیں راستہ روکنے کی, پھر زمین ان کے اونٹ کو کھینچ لیتی ہے زمین میں. پھر توبہ کرتے ہیں, رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اس وقت بھی معاف کرتے ہیں. تیسری مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں, پھر زمین ان کے اونٹ کو زمین میں کھینچ دیتی ہے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سراخا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مکے سے مدینہ جا رہے ہیں اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، فرما دیا۔ تو خیر علماء نے لکھا کہ بعد میں وہ دین قبول کیے۔ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ کا اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ جب کسی قلعے پر حملہ ہوتا تو قلعے کے لوگ قلعے کے اندر چلے جاتے، 1.5-2 مہینے کا کھانا ہوتا ان کے پاس، اور باہر لوگ رہتے انتظار کرتے کہ کب نکلیں گے۔ تو ایسے ہی ایک جنگ میں حضرت سرخار جو اس وقت دین قبول کر لیے تھے، کافی وقت گزر گیا۔ اس زمانے میں منجقیں ہوتی تھیں جس کو ہم غلیل کہتے ہیں۔ شاید ان نوجوانوں کو غلیل نہیں معلوم کیونکہ آج کل ان کو سیل فون سے فرصت نہیں ہے۔ منجقیں ہوتی، غلیل میں انہیں کہا کہ مجھے اس میں ڈال کر کھینچ کر اس سے پتھر پھینکا جاتا تھا۔ تو انہیں کہا کہ مجھے اس میں ڈال کر اس دشمن کے قلعے میں پھینک دو، میں دروازہ کھول دوں گا۔ بولے کیا بات کر رہے ہیں آپ دشمن کے قلعے میں جائیں گے، آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت سراخا کہتے ہیں کہ نہیں کرو۔ ان کو ویسا ہی پھینکا جاتا، اس غلیل کے منجقوں کے ذریعے وہ قلعے کا دروازہ کھول دیتے، جنگ ہوتی اور سعد بن ابی وقاص اور مسلمانوں کو کامیابی مل جاتی۔ تو اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نسبت کا اثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسبت کا اثر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ کسرا کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اب تک میرے ہاتھ میں کسرا کے بادشاہ کے سونے کے کنگن نہیں پہنائے گئے تو موت میرے قریب نہیں آ سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا نہیں ہو جاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر طلحہ بن برا ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، معصوم بچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت خدمت میں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا کام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے یہ کام کرو، فوراً حکم بجا لاتے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا، صحابیوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن برا ابھی بچے ہیں اور آپ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں اپنے زبان مبارک سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو دیکھو، اب وہ طلحہ بن برا کو بلا کر کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے باپ کا کام تمام کر دو۔ وہ دوڑتے ہیں، روایت میں آیا کہ شیر خدا کی تلوار نکال لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں۔ واقعات میں آیا کہ طلحہ بن برا بیمار ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 مرتبہ اپنے عاشق کے گھر کو جاتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب طلحہ بن برا کے گھر کو گئے اور اس کے بعد ان کے والد سے کچھ کہا کان میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ تو اس صحابی رسول نے اپنے والد سے پوچھا کہ بتاؤ ابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا؟ تو نے کہا نہیں تمہارے لیے کی بات نہیں۔ بولے نہیں، اصرار کرتے بتاؤ۔ تو ان کے والد ان سے کہتے ہیں کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری موت ہوگی، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اور یہ کہا کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ ان کو خبر دینی چاہیے۔ وہ اپنے والد سے وصیت کرتے ہیں کہ ابا ایسا نہیں کرنا، آپ یہ دین اسلام ہے جس میں مرنے والے کے مرنے کے بعد فوراً اس کی آخری رسومات کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ والد کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ابا یاد رکھیے رات کا وقت ہوگا، جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے وہ یہودیوں کے گھر ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری موت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ آپ میرے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد فوراً مجھے دفن کر دیا جائے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں بتائے مجھے؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے نے وصیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ رات میں اگر آپ آئیں گے تو یہودیوں کے گھر ہوں گے تو آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہاں ہے
طلحہ کی خبر، شاف روز جزا ان کی خبر پر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب میرا یہ عاشق تجھ سے ملے گا تو اس کو دیکھ کر مسکرانا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو پوری یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ اور یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر اطاعت اور اتباع رسول کو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میری محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، علماء کرام نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا کہ آپ فرما دیجئے میرے محبوب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق آپ سے اور ہم سے محبت کرے تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، علماء کرام نے لکھا ہے قرآن کریم کی آیات۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام علیہ صحابہ وسلم۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ادب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ علماء کرام نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ فرمائے نماز قائم کرو۔ علماء کرام نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مسلمانوں سے کہ فلاں مہینے میں فلاں دن حج کرو، اللہ حج نہیں کرتا، مگر یہاں پر یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ادب کے ساتھ میرے حبیب پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الرسالہ میں حدیث وہ درود و سلام لکھے تو آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ پوچھا کہ کیسا سلوک ہوا، تو کہا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ بولے کیسے؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ درود شریف لکھا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خوب درود و سلام پڑھیے۔ دل سے اگر نفرت نکالنا ہے، ظالم کا، وقت کے فرعون کا، مسلمانوں کے دشمنوں کا اگر خوف دل سے نکالنا ہے تو درود و سلام پڑھتے رہیے، خوب درود و سلام پڑھتے رہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یاد رکھیے، میں نے علماؤں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں جانتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی، کہ اللہ ہمارا درود تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس شخص نے کہا، یا صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیاری نہیں کیا، صرف اتنی تیاری ہے میرے پاس کہ میں آپ کو اور اللہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اگر تم کسی ظالم سے محبت کرتے ہو، اگر تم دنیا میں کسی ایک گناہگار سیاستدان سے محبت کرتے ہو، تم دنیا میں اگر کسی برسر اقتدار جماعت کے میلے سے محبت کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو حضرت انس حدیث شریف میں صحیح لکھتے ہیں کہ میرے اعمال گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں, صدیق اکبر کے برابر نہیں, فاروق اعظم کے برابر نہیں, مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ رہوں گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی چند گزارشات میں اپنی گناہگار زبان سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی اللہ نے مجھے موقع دیا, سعادت دی. میری آپ تمام سے ہی گزارش ہے کہ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے آج ہمارے وطن عزیز میں جو ظلم اور ستم کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں, مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے, مسلمانوں کے حقوق نہیں دیے جاتے, مسلمانوں کو عزت نہیں دی جاتی, بلکہ ہمارے وطن عزیز جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے, اپنی قربانیوں سے انگریزوں سے آزاد کروایا, اس ملک کی بعض ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ایک کھلی جیل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, جہاں پر اس کو چین اور اطمینان سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہمارے وطن عزیز میں جس کو انگریزوں کی 200 سالہ غلامی سے اگر کسی نے آزاد کیا تو اس میں شہید ٹیپو سلطان کا بھی خون, اس میں علامہ فضل خیر آبادی کا بھی خون. اور آج ہمارے وطن عزیز میں گجرات کی ایک سرزمین پر 5 مسلمانوں کو پتھر پھینکنے کے شک کی بنیاد پر روڈ پر لا کر ویڈیو نکال کر مجمع کو جمع کر کے مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے. ہم ان مارنے والوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے اپنا ظلم تو دکھا دیا, مگر تم اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے, تم اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے. حضرت بلال کے واقعات کو تم نہیں جانتے کہ جب حضرت بلال نے اسلام کو قبول کر لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مان لیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کر دیا, تو مکے کی سرزمین پر حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹا کر بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے اور لوگ کہتے کہ بلال کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں ہے تمہارے آقا, کہاں ہے تمہارا اللہ. تو حضرت بلال یہ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑی دیر سن لیجئے, یہی ہوتا ہے. دیکھو نفس آتی نا, نفس بیچ میں آ جاتی. بیٹھ جاؤ ادھر, نکالو اس میں سے, بدتمیز, ہوش میں نہیں ہے, نکالو اس کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے ہی عرض کر رہا تھا میں کہ ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے اور پورے استقامت کے ساتھ ہم کو اپنا کام کرنا ہے, اپنے دین پر چلنا ہے.